بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ الفعلیہ، جملہ فعلیہ۔ پہلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ، وہ ترکیب کے جو پورا فائدہ دیتا ہو اس کو جملہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی دروس میں ہم نے افعال کی تشریح کے ضمن میں جب ہم اس کی تشریح کر رہے تھے کہ یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل مضارع ہے اور یہ فعل امر ہے، وہاں پر کچھ جملے فعلیے ہم نے پڑھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو مبتدا اور خبر کی تشریح میں ہم نے جمل اسمیہ پڑھے اور یہ بات کہی کہ جس جملے کے شروع میں اسم آ جائے اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جس جملے کے شروع میں فعل آئے۔ اس کی مثالیں ہیں لمع البرق، لمع البرق، برق کہتے ہیں روشنی کو، آسمان میں جو روشنی ہوتی ہے تو وہ روشنی ہو گئی۔ لمع کا مطلب ہے چمکنا، تو وہ برق نے جو ہے وہ چمک، آسمانی بجلی جو ہے وہ چمکی۔ عوى الذئب، عوا کہتے ہیں عوا یعوی، آواز نکالنا، بھیڑیا نے آواز نکالی۔ یسقط الثلج، برف گرتا ہے، برف باری ہوتی ہے۔ یشتد البرد، ٹھنڈک تیز ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، سخت سردی ہو جاتی ہے۔ اقتفی الوردۃ، وردے کو، گلاب کو تھوڑ دو۔ خذ الکتابہ، کتاب کو لے لو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمع اور عوا یہ فعل ماضی ہے، جملے کے شروع میں آئے، اس وجہ سے اس جملے کو ہم جمل فعلیہ کہیں گے۔ اسی طرح سے یسقط اور یشتد یہ جملے فعلیہ ہے، اس لیے کہ ان کے شروع میں فعل مضارع آیا ہے۔ اور اس کے بعد اقتف الوردۃ اور خذ الکتابہ یہ بھی جمل فعلیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں فعل امر آیا ہے جو کہ فعلی ہے۔ البحث، نعرف مما تقدم ان كل مثال من الامثلة السابقة يسمى جملة مفیدہ۔ جو پہلے بات گزری ہے اس سے ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ مثالوں میں سے ہر ایک مثال جملہ مفیدہ ہی کہلاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه ترکیب یفید السامع فائدة تامہ، اس لیے کہ یہ ایسی ترکیب ہے کہ جو فائدہ دیتی ہے سامع کو پورا فائدہ۔ سننے والا جب اس جملے کو سنتا ہے تو اس کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ ترکیب الذی یفید فائدة تامہ والی بات۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْجُمَلَ وَجَدْنَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مُرَكَّبَةً مِّن فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، جب ہم نے غور کیا ان جملوں میں تو ہم نے پایا کہ ہر ایک جملہ ان میں سے مرکب ہے فعل اور فاعل سے۔ بس دو چیزیں ہیں ان جملوں میں ذکر ہوئی ہے، ایک ہے فعل اور ایک ہے فاعل۔ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ مَبْدُوءَةٌ بِفِعْلٍ تُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، چونکہ یہ ان میں سے ہر ایک جملہ وہ فعل سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس وجہ سے ان جملوں کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے اس جملے کو۔ القاعدہ، کل جملۃ تترکب من فعل وفاعل تسمى جملۃ فعلیہ، ہر وہ جملہ کہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو اس جملے کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ مبتدا اور خبر سے مرکب ہے تو جملہ اسمیہ ہے، لیکن فعل اور فاعل سے متعلق وہ مرکب ہے تو ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ تمرینات، کون جملا فعلیۃ بوضع فاعل للافعال التالیہ، جملے فعلیہ بناؤ مندرجہ ذیل افعال کے لیے مناسب فاعل لگا کر۔ مال، غرد، انکسر، اثمر، ينتصر، يتمزق، يشكو، احترق، يصطف، ينطفئ، تشرق، ضحك۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملے ہیں، افعال ہیں، ان سے آپ نے مناسب جو ہے وہ ان کے لیے فاعل لگا لینے ہیں اور ان کو مرکب جملے بنا دینے۔ اس کے بعد ہے کون جملا فعلیۃ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیہ فاعلا لفعل ماض، جملے فعلیہ بناؤ اور ان میں سے ہر ایک جملے کے اندر مندرجہ ذیل اسماء میں سے ہر ایک اسم جو ہے وہ فاعل بن کر آئے فعل ماضی کے لیے، اور جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک
مندرجہ ذیل اسماء میں سے ہر ایک اسم جو ہے وہ فاعل بنے لیکن فعل مضارع کے لیے۔ کون جملا فعلیتاً، جملے فعلیے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک جملے کے اندر مندرجہ ذیل اسماء میں سے ایک اسم مفعول به آئے۔ ایتی بثلاث جمل فعلیت فعلها ماض و بثلاث اخرى فعلها مضارع، 3 جملے لاؤ کہ ان میں سے جملے فعلیے ہو اور ان کا فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہو، اور 3 اور جملے لاؤ کہ جن کا جو فعلیہ ہو جملے اور اس کا جو فعل ہے وہ فعل مضارع ہو۔ ہات 5 جمل فعلیت فی موضوع الکرہ، بال اور گیند سے متعلق اس موضوع میں 5 جملے فعلیہ لاؤ، و5 اخرى اور 5 جملے اور لاؤ فی موضوع الدراجۃ، سائیکل یا موٹر سائیکل کے موضوع میں۔